ایک حدیث پاک ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک وفد آیا تو اس وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے شام کے لیے دعا کریں, ملک کے شام کے لیے. تو حضور بہت خوش تھے, ہاتھ اٹھا کر اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ شام میں ہمارے شام میں, بلکہ حضور نے فرمایا ہمارے شام میں برکت عطا فرما. پھر یمن والے تھے, انہوں نے کہا وہ یمن یا رسول اللہ, حضور یمن کو بھی شامل کر لیں. تو حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا, اللہ شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. تو نجد والے بھی تھے, ریاض جس کا آج نام ہے, نام بدل دیا انہوں نے, اس کا پرانا نام نجد ہے. تو انہوں نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ, نجد کے کچھ مسلمان یعنی وہ سچے مسلمان تھے مگر وہ اپنی زمین کے لیے بھی دعا کرانا چاہتے تھے. وفی نجدنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کر دیں. پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کہا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا. پھر انہوں نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ. پھر میرے آقا نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا, اللہ شام اور یمن میں برکت عطا فرما. یعنی نجد والے سمجھتے تھے کہ شاید حضور نے ہماری بات سنی نہیں, انہوں نے 3 مرتبہ کہا. پھر رسول اللہ جلال میں آ گئے, فرمایا میں اس زمین کے لیے دعا کروں جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا, جہاں سے فتنے اٹھیں گے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان فرمائی. تو اسی نجد کی زمین سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی نام کا ایک آدمی پیدا ہوا, اور جس نے ٹرکی حکومت کا خاتمہ کیا, جو ہے وہ برطانیہ سے مدد لے کر. یہ میں نہیں کہتا, ایک انگریزی جاسوس ہے, اس کا نام ہیمفرے ہے. تو اس نے جو جاسوسی کر کے ابن عبد الوہاب نجدی کو اپنی بوتل میں اتارا برطانیہ کی, وہ اس کی جو ڈائری تھی, پرسنل ڈائری, وہ ڈائری چھپی ہوئی ہے اور وہ انگریزی میں چھپی تھی, اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. جسے چاہیے وہ لے کر کے پڑھ لے. سنیوں کی ہر بات ڈنکے کی چوٹ پر ہوتی ہے, اس لیے کہ حق ہوتی ہے. اب کسی کو برا لگتا ہے تو بات الگ ہے. دیکھیے اگر طبیب انجیکشن دے کر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, آپ کو اسے دشمن نہیں جاننا چاہیے. آپ تحقیق کیجئے کہ حق کیا ہے, صحیح کیا ہے. جب رسول اللہ نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی اور ایک ہی جنتی ہوگا, تو آپ کو اس کی تلاش کیوں نہیں کہ وہ جنتی کون ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے, کیوں نہیں مانتے, آپ کیوں ہماری بات کو تعصب پر جو ہے وہ دھکیل دیتے ہو؟ یہ تعصب کی باتیں ہیں. تو بہرحال اس شخص کو اس نے ہمفرے نے اپنے چنگل میں کیا, اور پھر وہ چونکہ ابن عبد الوہاب نجدی جو تھا وہ عیاش آدمی تھا اور دولت کا حریص تھا, اس نے انگلینڈ کی مدد لے کر حملہ کیا اور حرمین طیبین پر اس نے قبضہ کیا. تو اس وقت 2 قبیلے تھے, ایک آل سعود جو آج بادشاہ ہیں, اور ایک ابن عبد الوہاب نجدی کی اولاد. تو ان دونوں کا معاہدہ ہوا, چونکہ ان دونوں نے مل کر ایسا کیا تھا برطانیہ کی مدد لے کر. تو آل سعود کو یہ دیا گیا کہ حکمراں تم میں سے ہوں گے, اور ابن عبد الوہاب نجدی کی جو اولاد ہوگی شیخ ان میں سے ہوں گے. یعنی کہ جو مذہبی معاملات ہوں گے وہ سب ابن عبد الوہاب نجدی کے گروہ والے سنبھالیں گے, اور حکومت کے امور جو ہے وہ آل سعود سنبھالیں گے. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اب کیا ہوا تاریخ. اچھا یہ صرف سنی بریلوی نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کو بتاؤں, الشہاب الثاقب نام کی کتاب ہے جو دیوبندی عالم کی لکھی ہوئی ہے. مولوی اسد مدنی کو آپ جانتے ہیں, حال ہی میں ابھی ان کا انتقال ہوا. ان کے ابا ہے مولوی حسین احمد ٹانڈاوی, ان کی کتاب ہے الشہاب الثاقب. الشہاب الثاقب میں انہوں نے عبد الوہاب نجدی کی تاریخ بیان کی ہے, اور وہاں اس نے جو ظلم کیا ہے, یعنی جس کے عقیدے پر آج سعودی لوگ ہیں, یعنی اگر میں کہوں نا تو سنی متعصب ہوتا ہے, لڑاکو ہوتا ہے, لڑائی لگانے والا ہوتا ہے. تو جن کو اب لوگ یعنی کہ عوامی سطح پر جو آزاد خیال لوگ, اہل حق تو سنیوں کو ہی اچھا مانتے ہیں, لیکن کچھ آزاد خیال لوگ اور وہ نیوٹرل بننے والے, تیتر بٹیر ملانے والے, جن کو اچھا سمجھتے ہیں, میں نے ان کی کتاب کا بھی حوالہ دیا, الشہاب الثاقب حوالہ ہے, آپ پڑھ لیں کہ عبد الوہاب نجدی کیسا تھا. تو عبد الوہاب نجدی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصورہ شریف ہے, روضہ اقدس ہے, اس پر قصیدہ بردہ درود تاج لکھا ہوا تھا. آج بھی رسول اللہ کے تالے پر جو مزار شریف پہ لگا ہوا ہے نا تالا, اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم.
یہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر رسول اللہ کے تالے پر آج بھی لکھا ہے مجھے مگر پتا نہیں چلتا کہ ان کی نظر ابھی تک وہاں کیسے نہیں پہنچی، اور وہ محفوظ ہے. چور چوری کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا ہے. تو بہرحال وہ درود تاج لکھا ہوا تھا، اس کو کھرچوایا اور جھاڑو لگا کر پھینکوایا. عبد الوہاب نجدی ایک کارنامہ. دوسرا کارنامہ، رسول اللہ کی دیوار کو جو تعظیم کے ساتھ بوسہ لیتا تو جو گدھی ہوتی، گدھی کی پیشاب کی جگہ اس کا منہ لگا کر باندھ دیا جاتا اور پورے مدینے میں اسے گھمایا جاتا کہ جو رسول اللہ کی دیواروں کو چومے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. اور سیدہ فاطمہ کا مزار گنبد کی شکل میں بنا تھا، عثمان غنی کا مزار گنبد کی شکل میں بنا تھا، امام حسن کا مزار گنبد کی شکل میں، جیسے جو گنبد ہے نا آج مزارات پہ غریب نواز کے گنبد پر، ان سارے مزارات پر ابن عبد الوہاب نجدی نے بلڈوزر چلوائے. بلڈوزر کس کے مزار پر؟ فاطمہ زہرا کے مزار پر. کس کے مزار پر؟ امام حسن کے مزار پہ. کس کے مزار پر؟ عثمان غنی کے مزار پہ. کس کے مزار پر؟ وہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا اس کے بلڈوزر چلایا گیا. اور بلڈوزر چلانے کے بعد معلوم ہے یہاں سے علی برادران یہاں سے وہاں گئے تھے خلافت کمیٹی کی طرف سے کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں. اس وقت ہمارے دیوبند کے علماء ان کی تائید کر رہے تھے کہ آل سعود جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں کہ وہ شرک کو مٹا رہے ہیں. گنبد کو مٹانے کو، گنبد کو بلڈوزر چلانے کو ان لوگوں نے شرکا. اتنا ہی نہیں ہوا، اور کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ ماں آمنہ جو رسول اللہ کی ماں ہے، ان کے مزار کو یہ کہہ کے شہید کر دیا گیا کہ آمنہ تو مشرکہ تھی، وہ شرک کرتی تھی، مسلمان نہیں تھی. جو مسلمان نہیں تھی اس کی قبر یہاں موجود کیوں رہے؟ اور پھر ماں آمنہ رسول اللہ کی ماں، ان کے مزار شریف کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا اور آج وہاں کچرا ڈالا جا رہا ہے. اگر میری بات میں یقین نہیں آتا، اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ جا کر کے دیکھیں. یہ سارا حال کیا گیا، یہ ساری چیزیں کی گئی اور سارے مزارات کو ان لوگوں نے گنبد ہٹا کر شہید کر دیا. اور آج بھی مزارات ایسے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نشانات آپ کو ملیں گے، بنیادیں کچھ آپ کو ملے گی. آپ جاؤ گے تو ہماری باتوں کا منہ بولتا ثبوت، ورنہ جو پرانی تصویریں ہیں ہم کتابوں میں آپ کو ان گنبد کو بتا سکتے ہیں. اگر اللہ پاک نے توفیق دی، مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ میں لا کر کسی دن آپ کو بتا دوں گا. یہ سارے گنبد موجود تھے، ان لوگوں نے سب کو شہید کروایا، حتیٰ کہ گنبد خضرا کو بھی شہید کرنے کا پلان تھا، مگر چونکہ پوری دنیا سے احتجاج ہوا اور ان کو اپنی یہ بات واپس لینی پڑی. یہ سارے ان کے عقائد اور یہ سارے ان کے سارے کالے کرتوت ہے. اور ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے پوری دنیا میں کہ یزید کے بعد سب سے زیادہ مدینے میں اگر ظلم ہوا ہے تو وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے دور میں ہوا ہے. بات آپ کو سمجھ گئی؟ اور اسی کے عقیدے کے ماننے والے آج وہاں کے امام ہے. ہمیں نماز سے زیادہ پیاری چیز ہمارا ایمان ہے، نماز سے زیادہ پیاری چیز اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. تو ہم اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں جو نبی کی شہزادی پر بلڈوزر چلانے کو جائز مانتے ہو؟ ہم ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں جو رسول اللہ کو مردہ کہتے ہو؟ بھائی کتنا بھی متقی پرہیزگار آدمی ہو، وہ رات مصلے پر گزارتا ہو اور دن میدان جہاد میں گزارتا ہو اور روزہ رکھ کے گزارتا ہو، اگر وہ بے وضو نماز پڑھائے اور مجھے معلوم ہے کہ بے وضو پڑھا رہا ہے، میں نماز پڑھوں گا. جب متقی آدمی کے پیچھے وہ بے وضو ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، حرم کا امام ہو، اگر وہ بے ایمان ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ تو نماز 2 نمبر پر ہے، 1 نمبر پر ایمان ہے. تو ہم وہاں نماز نہیں پڑھتے. جو باتیں میں نے کہی ہے اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، میں ہر چیز کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں، میرے پاس حوالے اور شواہد موجود ہے. تو اب ان کا یہ عقیدہ، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ہم یا تو اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں یا پھر ہم اپنی جماعت کرتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ جو لوگوں کو وہاں جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا وہ حق پر نہیں. لوگ کہتے ہیں، یہی سوال مجھ سے کیا گیا، میں نے جواب دینے کے لیے پوری تمہید باندھی ہے تاکہ آپ کو پورا جواب سمجھ میں آ جائے. میں جواب مختصر دیتا ہوں، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اب آپ سمجھ گئے میری بات کو. اگر یہ بات ہے، ہم سے کہا جاتا ہے اگر وہ حق پر نہیں ہوتے تو حرم کی پاسبانی ان کو کیوں ملتی، رسول اللہ کا روضہ ان کو کیوں ملتا؟ میں کہتا ہوں اگر کعبۃ اللہ شریف پر حکومت یہی حقانیت کی دلیل ہے، اگر یہی حقانیت کی دلیل ہے کعبۃ اللہ شریف پر حکومت اور کعبۃ اللہ شریف کی بادشاہت، تو اس سے پہلے ابو جہل وہاں کا حاکم تھا.
ابو لہب وہاں کا حاکم تھا، تو کیا ابو جہل اور ابو لہب حق پر تھے؟ مجھے جواب دیجئے۔ پھر اس کے بعد وہاں اسلامی حکومت آئی، پھر وہاں پر صحابہ کی حکومت ختم ہوئی اور خلافت راشدہ ختم ہوئی، پھر یزید کا دور آیا، تو یزید حق پر تھا۔ چلو کچھ لوگ ہیں اس کے جو اسے بھی حق پر مان لیتے ہیں، مگر پھر کرامتیوں نے وہاں حکومت کی۔ کرامتی کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ یہ شیعہ تھے۔ ترکیوں کی حکومت سے پہلے وہاں کرامتیوں کی حکومت تھی، اور شیعہ وہاں پر حکومت کیے، اور انہوں نے اتنی بدتمیزی کی کہ جب ان کی حکومت ختم ہونے لگی تو وہ حجر اسود کو لے کر بھاگ گئے۔ کرامتی جاتے ہوئے حجر اسود کو لے کر جو شیعہ تھے بھاگ گئے، اور حجر اسود کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ آج جو حجر اسود کعبۃ اللہ شریف میں ہے وہ پورا حجر اسود نہیں ہے، حجر اسود کے 8 یا 9 ٹکڑے ہیں جو بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کر لائے گئے ہیں، اور اسے ایک اس کے اندر جو ہے وہ سنبھال کر کے لگایا گیا ہے۔ یعنی آپ اس کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پورا حجر اسود نہیں ہے، آپ جا کر کے غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ٹکڑے ہیں۔ آپ تاریخ کی جو کتابیں آج مکے میں چھپ رہی ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وہ شیعہ تھے، تو کیا جس زمانے میں شیعہ مکے پر حکومت کر رہے تھے تو کیا اس وقت شیعہ حق پر تھے؟ تو مکے پہ حکومت کرنا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ حق وہ ہے جس کی تائید قرآن و سنت کر رہی ہے۔ جو قرآن و سنت پر قائم ہے وہی حق پر ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف پر حکومت حقانیت کی دلیل ہے تو میں ان سے کہتا ہوں ابو جہل اور ابو لہب کو بھی حق پر مانو، اور پھر شیعوں کو بھی حق پر مانو، اور پھر اب پتہ نہیں کس کی حکومتیں آئے گی، پھر تم سب کو حق پر مانو گے۔ تو حاکم بن جانا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن و سنت پر جو قائم ہے، اگر وہ فقیر ہے، اگر اس کے پاس لباس بھی نہیں ہے تو بھی وہ حق پر ہے، اگر وہ قرآن و سنت پر ہے۔ تو اب آپ کے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے حقیقت۔